وہ نقاب پوش عورت عامل بابا کے آستانے پر بیٹھی تھی، چادر سے منہ چھپا کر اپنی 10 سالہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے خاص عمل کو کرنا چاہتی تھی۔ عامل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کیا ابھی تک تیری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی؟ پچھلے 3 سالوں سے تو مسلسل میرے پاس آ رہی ہے۔ عامل بابا، کیا کروں؟ میں 10 سالوں سے بے اولاد ہوں۔ میرے شوہر نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس سال اولاد نہ ہوئی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ وہ زار و قطار روتی عامل بابا کو اپنی مجبوری بتا رہی تھی۔ عامل نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر مکروہ لہجے میں کہنے لگا، میرے کیے ہوئے عمل کا اثر تیرے اوپر کیوں نہیں ہو رہا، اس کی وجہ اب میں جان گیا ہوں۔ عورت حیران ہوئی تھی، کہنے لگی، کیسی وجہ بابا؟ میں کچھ سمجھ نہیں سکی۔ تو نے ایک بچی پال رکھی ہے، منحوس بچی، جس نے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی جان لے لی، وہ بھلا تجھے کیا دے گی؟ اس لیے آج ہی اس سے چھٹکارا پا لے۔ عورت حیران اور پریشان رہ گئی، پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس بچی کو اپنے گھر رکھ کر میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں آج ہی جا کر اسے گھر سے نکال دوں گی، لیکن بابا میں اسے چھوڑوں گی کہاں؟ کسی نے مجھے اسے چھوڑتے ہوئے دیکھ لیا تو پولیس نے مجھے پکڑ لینا ہے۔ عامل بابا سرگوشی میں کہنے لگے، کہیں بھی چھوڑ دے، کسی کچرے کے ڈھیر پر، کسی جنگل میں، بیابان میں، خود ہی کہیں نہ کہیں چلی جائے گی۔ اس بچی کی پیشانی بتاتی ہے کہ وہ تیرے لیے ٹھیک نہیں۔ وہ عورت اب اٹھ کر گھر کی طرف جا رہی تھی۔ جس بچی کو اس نے اپنی اولاد کی خواہش پورا کرنے کے لیے پچھلے 6 مہینے سے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، آج وہ اسے گھر سے نکالنے والی تھی۔ وہ 3 سالہ بچی کسی کے برے نصیب کا باعث کیسے بن سکتی تھی؟ وہ تو بہت معصوم تھی، لیکن اب اس کے ساتھ کچھ برا ہونے والا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس عورت نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی اور اس بچی کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی۔ شوہر گہری نیند سو چکا تھا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، پوری کالونی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں اس کے تیز تیز اٹھتے قدم بتا رہے تھے کہ وہ کسی خطرناک جگہ پر جانے والی ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ کالونی کے پیچھے کچی بستی سے تھوڑی دور ایک پرانا قبرستان ہے، وہاں پر کوئی بھی انسان آتا جاتا نہیں، اس بچی کو میں وہاں آرام سے چھوڑ سکتی ہوں۔ یہی سوچ کر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ بچی معصومیت سے اس کے ساتھ چل رہی تھی، گو کہ اس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں۔ گڑیا جیسی دکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی وہ بچی کسی فرشتے کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے اپنی چھوٹی سی گڑیا بھی ہاتھ میں تھام رکھی تھی، لیکن عورت کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ اسے ذرا بھی خیال نہ آیا تھا کہ وہ اس ننھی بچی کو آدھی رات کو اگر اس پرانے قبرستان میں چھوڑ دے گی تو قبرستان میں گھومنے پھرنے والے خطرناک جانور اسے نوچ کھائیں گے، لیکن اسے تو بس اپنا مقصد حاصل کرنا تھا۔ عامل بابا نے کہہ دیا تھا سو کہہ دیا تھا کہ یہ بچی اس کے لیے منحوس ہے، وہ کسی قیمت پر اسے اپنے گھر میں نہیں رکھے گی، وہ اپنا حتمی فیصلہ کر چکی تھی۔ اب وہ قبرستان کے بیچوں بیچ آ چکی تھی۔ ایک پرانی قبر کے پاس اس بچی کو بٹھایا اور کہنے لگی، تم تھوڑی دیر یہاں بیٹھو دعا، بس میں ابھی آتی ہوں۔ آپ کہاں جا رہی ہیں خالہ؟ وہ معصوم سی اپنی توتلی زبان میں پوچھنے لگی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی، زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہیں بیٹھی رہنا، میرے پیچھے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے نفرت بھرے لہجے میں کہہ کر وہ پلٹ آئی اور دور اندھیرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ ننھی بچی کچھ دیر تو انتظار کرتی رہی، لیکن پھر وہیں پرانی قبر پر سر رکھ کر سو گئی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں نیند بھری تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کسی جانور کے تیز بولنے کی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ سیاہ کالی رات میں قبرستان کا منظر اور بھی بھیانک لگ رہا تھا۔ ایسے میں دعا کے اوپر بھی خوف نے پنجے گاڑنا شروع کر دیے۔ وہ ابھی تک اسی عورت کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی انتظار طلب آنکھوں میں یہ گمان تھا کہ شاید ابھی وہ اس درخت کے پیچھے سے نکل کر اس کے سامنے آ جائے گی، لیکن پھر وہ روتی ہوئی اس قبرستان میں پھرنے لگی۔ اسے یہاں سے نکلنے کا راستہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ ایک 3 سالہ معصوم بچی اس خوفناک قبرستان میں اکیلی بھٹک رہی تھی۔ تبھی دور سے کوئی آدمی چلتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ سفید رنگ کا لباس پہنے اس کے وجود کی خوشبو چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ اس نے بڑے پیار سے اس بچی کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ وہ اس خوفناک قبرستان میں اکیلی کیوں بیٹھی ہے۔
وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں، وہ معصومیت بھرے لہجے میں اس آدمی کو بتانے لگی۔ آدمی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، پھر کہنے لگا، یہاں سے تھوڑی دور میرا گھر ہے، کیا تم وہاں پر رہو گی؟ بچی خوش ہو گئی تھی، اسے کوئی محفوظ ٹھکانہ چاہیے تھا۔ اب وہ آدمی بچی کی انگلی تھامے اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ 3 سالہ اس ننھی بچی کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہونے والی تھی، کیونکہ اسے اپنے ساتھ لے جانے والا آدمی اسی قبرستان میں رہتا تھا۔ دن ہو یا رات، اس کا ٹھکانہ یہی تھا۔ وہ کون ہے، کہاں سے آیا تھا، ابھی تک کچھ معلوم نہ تھا۔ احمد علی جب سے گھر لوٹا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی۔ اس کی بیوی زبیدہ کئی دفعہ اس سے اس پریشانی کا سبب پوچھ چکی تھی، لیکن وہ بار بار اپنی پیشانی مسلتا اور خاموش رہتا۔ اکیلے میں کمرے میں بیٹھ کر سگریٹ کے دھوئیں اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی تصویر نکال کر دیکھتا۔ وہ تصویر کسی معصوم بچی کی تھی، خوبصورت، بڑی بڑی آنکھوں والی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کے دامن میں گرا تھا، لیکن ان آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگی میں اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ لیکن زبیدہ جو ابھی ابھی کمرے میں آئی تھی، وہ احمد علی کے آنسو دیکھ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ جب سے آپ شہر سے لوٹے ہیں ایسے ہی پریشان دکھائی دیتے ہیں، کوئی وجہ تو ضرور ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں شک تھا، تو وہ اپنی بیوی کو ٹالتے ہوئے کہنے لگا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میرا دل تھوڑا اداس ہے۔ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر وہ اداس ہوتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں احمد کہ میں آپ کو ایک بیٹے کی خوشی نہ دے سکی، لیکن اس بات کا مجھے بھی بہت رنج ہے۔ احمد نے زبیدہ کا ہاتھ تھاما، پھر کہنے لگا، میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں پگلی، بس کبھی کبھار ماں کی یاد آتی ہے۔ دراصل کافی دن سے ان کی قبر پر نہیں گیا ہوں، تو سوچ رہا تھا کہ اس جمعرات کو ان کی قبر پر چلا جاؤں تاکہ دل کو تھوڑی تسلی ہو جائے۔ ویسے بھی اگر مجھے بیٹا نہیں ہے تو مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں۔ 4 بیٹیاں میرے آنگن میں کھیل رہی ہیں، ایک آدمی کو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اس کے چہرے پر صاف جھوٹ دکھائی دے رہا تھا، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ زبیدہ سے چھپ کر ایک بہت بڑا کارنامہ کر چکا تھا، اور اسی کارنامے کی وجہ سے آج پریشان بیٹھا اس کمرے میں رو رہا تھا۔ لیکن زبیدہ کو اس کے جھوٹ پر یقین تھا، اسی لیے خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی، ہاں جب ہماری بیٹیاں جوان ہو جائیں گی تو دیکھنا اس گھر میں کتنی رونق ہوگی، اور عمل تو کہتی ہے کہ میں ابو کا سہارا بنوں گی، جیسے ہی میٹرک پاس کروں گی تو کہیں ٹیچنگ وغیرہ کر لوں گی تاکہ ابو کے ساتھ گھر چلانے میں ان کی مدد کر سکوں۔ زبیدہ اپنی بیٹیوں کے خواب بتا رہی تھی، جبکہ احمد کا دماغ کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ جیب میں پڑی ہوئی تصویر جس سے زبیدہ ہرگز واقف نہیں تھی، وہ اس سچائی سے انجان تھی کہ احمد کی 4 نہیں بلکہ 5 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی جسے وہ جان بوجھ کر اس کھائی میں دھکے لایا تھا، جہاں پر شاید اسے اپنی اس بیٹی کے واپس ملنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ایک بار وہ زبیدہ سے چھپ کر اس عورت کے پاس گیا تھا۔ میں اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہوں۔ جیسے ہی اس عورت نے دروازہ کھولا، فوراً سے ہی احمد کی نظریں اس کے گھر میں اپنی بیٹی کو کھوجنے لگیں۔ عورت جز بز ہوئی، پھر بات بناتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری بیٹی گم ہو گئی ہے۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ ایک ننھی بچی کی تم حفاظت نہیں کر سکی؟ تبھی عورت نے تنکتے ہوئے کہا، ہاں تو کیا کرتی؟ تم نے 3 سال کی بچی کو میرے حوالے کیا تھا، 3 دن کی نہیں۔ ایک دن میں کسی کام سے باہر نکلی تو پیچھے سے وہ بھی گھر سے چلی گئی۔ بہت میں نے اسے ڈھونڈا، تلاش کیا، جگہ جگہ اعلانات بھی کروائے، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ وہ بچی نہ جانے کہاں ہے، میں خود اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ عورت صاف جھوٹ بول رہی تھی۔ قبرستان میں بچی کو چھوڑنے کے باوجود اس کے من کی مراد پھر بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ احمد پریشان چہرہ لیے واپس آ گیا تھا۔ میری بیٹی، تم جہاں بھی ہو خیر خیریت سے رہو، میری دعا ہے کہ تم پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے۔ وہ دل ہی دل میں اسے دعائیں دے رہا تھا۔ احمد علی کی برسوں پہلے زبیدہ سے شادی ہوئی تھی۔ زبیدہ قبول صورت لڑکی تھی، زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی۔ احمد علی نے بھی اس کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا، لیکن مایوسی تب طاری ہوئی جب یکے بعد دیگرے اس کے ہاں 4 بیٹیوں نے جنم لیا۔ اس کے بعد پیچیدگیوں کی وجہ سے زبیدہ دوبارہ ماں نہ بن سکتی تھی، لیکن احمد کو بیٹے کی خواہش تھی۔ شاید وہ بھی پرانے زمانے کے ان لوگوں جیسا تھا جو بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں۔ جہاں وہ نوکری کرتا تھا وہ دوسرا شہر تھا،
جبکہ زبیدہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ سسرال والے گھر میں رہتی تھی۔ نوکری کرنے کی وجہ سے وہ ایک چھوٹے سے ایک کمرے کے کرائے کے گھر میں اکیلا رہتا تھا، اور پھر جب بھی تنخواہ ملتی تو مہینے 2 مہینے بعد زبیدہ اور اپنی بیٹیوں سے مل کر آ جاتا تھا۔ اسی گلی میں ایک بیوہ عورت اپنی جوان بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ دونوں بہت غربت میں زندگی گزار رہی تھیں۔ جب سے احمد کو ان کے گھر کے حالات کا پتہ چلا تو وہ اپنی تنخواہ میں سے اسے تھوڑا بہت حصہ اس عورت کو دے دیا کرتا تھا، جس پر وہ اس کی بہت مشکور ہوتی تھی۔ پھر ایک دن عورت روتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹا مجھ پر احسان کر دو، میں کینسر کی مریضہ ہوں، میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، کیا تم اس سے نکاح کر سکتے ہو؟ احمد اس عورت کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا، اماں میں 4 بیٹیوں کا باپ ہوں، شادی شدہ ہوں، آپ اپنی کنواری بیٹی کی شادی مجھ سے کریں گی؟ تم ایک بھلے انسان لگتے ہو، اور دیکھو تم میری بیٹی کو بھی رکھ سکتے ہو، لوگ تو 3 4 شادیاں کرتے ہیں، تم بھی میری بیٹی کو اپنا لو، میں بہت بے بس ہوں، تم میری مدد کرو۔ احمد کے دل میں بھی ایسی خواہش کئی دنوں سے پل رہی تھی، کیونکہ وہ بیٹے کی صورت میں اولاد کا خواہش مند تھا۔ اسی لیے اس نے چپکے سے اس اماں کی بیٹی سے نکاح کر لیا، اپنی پہلی بیوی کو بتلائے بغیر۔ اگر اسے پتہ چل جاتا تو وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ یوں اس چھوٹے سے ایک کمرے کے گھر میں اب وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہنے لگا۔ مہینے 2 مہینے بعد زبیدہ اور بچوں سے ملنے چلا جاتا۔ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی تھی کہ احمد نے اس شہر میں دوسری شادی کر لی ہے۔ اب اس کی دوسری بیوی حاملہ تھی، لیکن وہ بہت کمزور اور خون کی شدید کمی تھی۔ ڈاکٹر اسے بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ پریگننسی اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی حالت ٹھیک نہیں، لیکن اب بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا اور احمد بے بس تھا۔ پھر وہ دن بھی اس کے اوپر قیامت بن کر آیا جب آپریشن تھیٹر میں اس کی دوسری بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور خود یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ احمد کے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر یہ بیٹی وہ زبیدہ کے پاس لے کر جائے گا تو وہ شاید اسے معاف نہ کرے۔ وہ اتنا زیادہ ڈر گیا تھا کہ اس نے یہ راز کسی کو بھی نہ بتایا اور چپکے چپکے اپنی ساس کو اپنی چھوٹی بیٹی کی ذمہ داری دے دی۔ 3 سال تک تو اس نے بچی کو رکھا، لیکن پھر اس نے بھی یہ دنیا چھوڑ دی۔ شاید بیٹی کے غم نے اس کی جان لے لی تھی۔ اب احمد کا ٹرانسفر اسی شہر میں ہو گیا تھا جہاں پر زبیدہ اور اس کی بیٹیاں رہتی تھیں۔ ایسے میں وہ بچی کو اپنے ساتھ لے جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ پھر اس رات ایک عورت اس کے پاس آئی تھی۔ وہ بے اولاد تھی۔ احمد سے کہنے لگی، دیکھو تمہاری بیوی مر گئی، اس بچی کو پالنے والا کوئی نہیں، اس بچی کو مجھے دے دو، میں اسے اپنی بیٹی سمجھ کر پالوں گی۔ احمد نے آنکھیں بند کر کے اس پر اعتبار کر لیا تھا، کیونکہ اس عورت نے اپنی ممتا کے واسطے دیے تھے۔ وہ 10 سالوں سے بے اولاد تھی۔ یوں بیٹی اس کے حوالے کی اور خود بے فکر ہو کر اپنے شہر چلا آیا۔ لیکن جب 6 مہینے بعد اسی بیٹی کی یاد نے تڑپایا تب وہ اس سے ملنے گیا، لیکن اس کے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی جب وہ عورت کہنے لگی کہ وہ بیٹی گم ہو گئی ہے۔ 3 سال کی بچی اپنے آپ کہاں جا سکتی تھی؟ گھر آ کر وہ خوب رویا۔ آخر کار اس کی دوسری بیوی کی آخری نشانی اس کی زندگی سے چلی گئی تھی۔ نہ جانے اب وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہو گئی، مر گئی ہے یا زندہ ہے، اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ اس کی سب سے چھوٹی اور آخری بیٹی تھی جس کا نام دعا تھا، جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس عورت کو دے کر آیا تھا جس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف دعا اس خوفناک اندھیری رات میں اس قبرستان میں بیٹھی تھی جب وہ آدمی اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اب وہ آدمی قبرستان کے قریب ہی موجود ایک خوفناک اور عجیب سے گھر میں اسے رکھتا۔ اس نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ تم پورا دن گھر سے باہر نہیں نکلو گی، لیکن رات کو تم اس قبرستان میں میرے سامنے موجود رہو گی، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس نے اس بچی کی تربیت اپنے طریقے سے کرنی شروع کر دی۔ اسے بڑا عجیب لگتا، انسانوں کی دنیا سے دور اس قبرستان میں وہ اپنی زندگی کے کئی سال گزار چکی تھی۔ وہ آدمی بھی سمجھ گیا تھا کہ اب بچی بڑی ہو رہی ہے، اس قبرستان میں رہنا ممکن نہیں، کسی بھی آتے جاتے انسان کی نظر اس پر پڑ سکتی ہے۔ اب وہ بے چین ہونے لگا تھا۔ اس بچی سے اسے بہت محبت تھی، بہت سالوں سے اس نے اسے پالا تھا۔ اب وہ 10 سال کی ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک دوسرے گھر میں رہنے لگا۔ وہاں لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ وہ بچی یہاں آ کر بہت خوش تھی، لیکن وہ اس بات پر ناراض رہتی تھی کہ اس کا بابا اسے کہیں باہر جانے ہی نہیں دیتا تھا۔
جبکہ وہ باہر گلی کی لڑکیوں سے بات کرنا چاہتی تھی، ان سے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے یہ راز اس سے پوچھ ہی لیا، آخر آپ مجھے دوسروں کے ساتھ کیوں نہیں کھیلنے دیتے؟ اور وہ غصے میں اس سے کہہ رہی تھی، کیونکہ تم ابھی چھوٹی ہو، دیکھو مجھے ایسے لگتا ہے کوئی تمہیں مجھ سے چھین کر لے جائے گا، لیکن ایسا کون ہوگا؟ کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ میرے بابا ہو، آپ نے میری ہر خواہش پوری کی ہے، اب میں دوسرے بچوں کی طرح اسکول جانا چاہتی ہوں ابو۔ وہ بری طرح پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ جوں جوں دعا بڑی ہو رہی تھی، اس کے سوالوں کے جواب دینے مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ اب اس آدمی نے دعا کی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے اسکول میں داخل کروا دیا تھا، لیکن اس نے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہاں پر تم نہ تو کوئی سہیلی بناؤ گی اور نہ ہی کبھی کسی کو گھر لے کر آؤ گی، کیونکہ وہ کسی کے سوالوں کے جواب دینا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بچی کون تھی، اس کی شناخت کیا تھی اور اسے پالنے والا کون تھا، یہ بات اس محلے پڑوس میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ بچی چپ چاپ گھر سے نکلتی، اسکول جاتی اور اسکول سے واپس آ کر پورا دن گھر میں بند رہتی تھی۔ لیکن اسکول جانے سے اسے یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ وہ بہت سی باتوں کو سمجھنے لگی تھی، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ، بات کرنے کا طریقہ، غرض کے ہر چیز کی اسے دنیا داری کی سمجھ آنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ اب وہ 10 سال کی بچی نہ رہی تھی، بلکہ 18 سال کی نوجوان لڑکی بن چکی تھی۔ خوبصورتی میں بھی وہ بے مثال تھی۔ پھر ایک دن اس نے اپنے بابا سے ایک عجیب بات کہی، بابا میری ماں کب فوت ہوئی تھی؟ میں کتنے سال کی تھی تب؟ انہی سوالوں سے بچنے کے لیے تو وہ اسے اس دنیا میں لے کر نہیں آنا چاہتا تھا۔ آخر کب تک اس کے سامنے بہانے بناتا رہے گا؟ وہ کہنے لگا، دراصل تم سے میں نے ایک سچائی چھپائی ہے، لیکن وقت آنے پر میں وہ سچائی تمہیں بتا دوں گا، لیکن ابھی تم مجھ سے ایسے کوئی سوال نہ کرو۔ دعا یہ سن کر حیران رہ گئی۔ وہ خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی، کیسی سچائی؟ کیا وہ سچائی بہت بھیانک ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، نہیں، سچائی بڑی عجیب ہے، لیکن وقت آنے پر تمہیں پتہ چل جائے گی، ابھی تم مجھ سے ایسے کوئی سوال نہ کرو۔ دعا اس بات پر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ در حقیقت اپنے باپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس نے کبھی پھر دوبارہ کوئی سوال نہ کیا۔ وہ خود سے ہی سوال کرتی اور خود ہی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسکول تو کب کا چھوڑ دیا تھا، اب آگے بڑھنے کی بھی اس کی کوئی خواہش نہ رہی تھی۔ پھر ایک دن رات کو وہ اپنے باپ کے پاس بیٹھی تھی، جب وہ اسے کہنے لگا، میں آج تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں میری بیٹی۔ اتنے سالوں سے جو راز میں نے تم سے چھپا رکھا ہے، آج وقت آ گیا ہے کہ اس کی سچائی میں تمہیں بتا دوں، کیونکہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب میں یہاں سے چلا جاؤں، لیکن وہ سچائی تمہارے لیے جاننا ضروری ہے۔ کیسی سچائی بابا جان؟ دعا حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ چلو آؤ میں تمہیں ایک جگہ لے کر چلتا ہوں۔ رات ہو رہی تھی اور اس کا بابا جان اسے کہاں لے کر جا رہا ہے وہ یہ سوچ کر حیران تھی۔ دھیرے دھیرے چلتے وہ دونوں بہت آگے نکل آئے تھے۔ رات کے اس پہر خوفناک قبرستان کو دیکھ کر دعا کی روح لرز گئی تھی۔ وہ حیرت سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھے یہاں لے کر آئیں گے۔ وہ ناراضگی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس آدمی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، پھر کہنے لگا، مجھے غلط نہ سمجھنا بیٹا، لیکن آج ایک بھیانک سچائی سے میں تمہیں روشناس کروانے والا ہوں۔ وہ سچائی سن کر شاید تمہیں میری محبت پر شک ہو، لیکن آج سے کئی سال پہلے تم مجھے روتی ہوئی حالت میں اس قبرستان میں ملی تھی۔ اس ناپاک عورت نے تمہیں آدھی رات کو یہاں پر چھوڑ دیا تھا اور خود چلی گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دعا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بے یقینی سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ یہی سچائی ہے میری بیٹی، اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ تمہیں پالنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات تھا، ایک ایسا تنہا جن ذات جس کی زندگی میں کبھی کسی وجود نے قدم ہی نہ رکھا تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت اکیلا تھا، بہت مایوس، کیونکہ کچھ عرصے پہلے ہی میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور میری کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ میں اسی غم میں جی رہا تھا، پھر آ کر اس پرانے قبرستان میں رہنے لگا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے یہاں پر ایک ہیرا مل جائے گا اور وہ ہیرا تمہاری شکل میں ہوگا۔ تمہاری خاطر میں انسانوں کی دنیا میں جا کر رہنے لگا، کیونکہ میرے ساتھ رہ رہ کر تم بھی میری جیسی ہی بنتی جا رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنی حقیقت کو بھول جاؤ کہ تم ایک آدم زادی ہو اور میں ایک جن زاد۔ میں تمہاری تربیت میں کوئی کمی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا،
اور نہ ہی کبھی یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ میں ایک جن زاد ہوں۔ تم نے آج تک مجھے اپنا باپ سمجھا، مجھے اتنی عزت دی، مجھ سے اتنی محبت کرتی رہی، لیکن یہ سچائی آنا بھی تمہارے سامنے بہت ضروری ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارا باپ کون ہے، تمہیں پیدا کرنے والی تمہاری ماں کہاں ہے، بس اتنا جانتا ہوں کہ میں نے آدھی رات کو ایک نقاب پوش عورت کو دیکھا تھا جو ایک 3 سالہ بچی کا ہاتھ پکڑ کر اس قبرستان کے اندر آئی اور تمہیں یہاں چھوڑ کر خود غائب ہو گئی۔ دعا کا رو رو کر برا حال تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک بھیانک سچائی اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ حیران ہو کر سوچ رہی تھی کہ تبھی تو جب وہ اسکول میں پڑھتی تھی تو اکثر اسکول والی لڑکیاں کہتی تھیں کہ دعا تمہارے اندر ایک انوکھی سی طاقت ہے، تمہارے اندر ایک کشش ہے جو دوسرے لوگوں کو تمہاری طرف متوجہ کرتی ہے۔ تم اتنی ذہین کیسے ہو؟ وقت سے پہلے ہی کیسے ہر سوال کا جواب جان لیتی ہو؟ لیکن آج اسے اپنی ساری سہیلیوں کی یہ باتیں یاد آ رہی تھیں۔ تو اس کو پالنے والا ایک جن زادہ ہے جو اتنے سالوں سے اس کی رکھوالی کر رہا تھا، اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ ابھی تک وہ بے یقین تھی۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ جب اس صدمے سے باہر آئی تو اس جن زاد سے کہنے لگی، تو کیا میں اس عورت کے پاس جا سکتی ہوں جو مجھے یہاں چھوڑ کر گئی تھی؟ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور میری ماں ہوگی۔ میں اس سے ایک بار پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر اس کی ایسی کیا مجبوری تھی جو وہ مجھے آدھی رات کو اس قبرستان میں چھوڑ کر چلی گئی؟ کیا میرا وجود اس دنیا میں اتنا فالتو تھا؟ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جن زاد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر کہنے لگا، تم میری بہت پیاری بیٹی ہو، تمہیں میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی مانا ہے، کیا تمہیں میری محبت پر شک ہے؟ دعا نے نفی میں سر ہلایا، پھر کہنے لگی، نہیں بھابا، آپ بھلے ہی ایک جن زاد اور میں ایک انسان ہوں، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے رویے سے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میرا باپ ایک جن زاد ہے۔ آپ نے میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر خواہش چند لمحوں میں پوری کر دی، مجھے زندگی کی کوئی کمی محسوس ہونے نہ دی، پھر میں آپ کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہوں؟ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھی۔ شاید اس دنیا میں ایسی کوئی کہانی بنی ہی نہیں تھی کہ ایک جن زاد نے سالوں تک ایک بچی کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالا تھا۔ وہ جن زادہ دعا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے اس عورت کے بارے میں معلوم ہے، وہ یہیں کہیں قریب کی بستی میں رہتی تھی، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلومات مل جائیں، اس سے مل کر ہی پتہ چلے گا کہ آخر تمہارا باپ کون تھا اور تمہیں اس نے کس مقصد سے اس قبرستان میں چھوڑا تھا۔ دعا اپنے اندر ایک نیا عزم، نیا حوصلہ محسوس کر رہی تھی۔ اسے ہر حال میں یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ کس کی بیٹی ہے، کیوں وہ لاوارثوں کی طرح اسے قبرستان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر اس نے جن زاد کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہنے لگی، میں چند سوالوں کے جواب لینے اس دنیا میں جاؤں گی ضرور، لیکن بابا، میں آپ کی بیٹی ہوں اور آپ کی ہی رہوں گی، کبھی بھی آپ میرا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ جن زاد نے اسے تسلی دی اور کہنے لگا، میں بھی ڈر گیا تھا بیٹی، اس سے پہلے کہ کوئی اور تمہیں میری حقیقت بتاتا یا تم کسی طرح میری حقیقت جان لیتی، میں نے پہلے ہی تمہیں سچائی بتا دی۔ دراصل میرے قبیلے کے جنات جو اسی جنگل میں آباد ہیں، وہ مسلسل مجھے رات کو ملنے آتے ہیں۔ وہ اصرار کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہی قبیلے میں جا کر رہوں، لیکن میں صرف تمہاری وجہ سے ان کے ساتھ جانے سے انکار کرتا رہا کہ کہیں تم ان جنات کو دیکھ کر ڈر جاتی یا مجھ سے عجیب و غریب سوال پوچھتی، اسی لیے میں نے پہلے ہی تمہیں ساری حقیقت بتا دی۔ دعا کہنے لگی، بابا آپ نے بہت اچھا کیا جو مجھے سب کچھ پہلے ہی بتا دیا، ورنہ اگر میں اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھ لیتی تو شاید خوف کے مارے میں مر ہی جاتی۔ زندگی کی ہر مشکل، ہر تکلیف میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ ابھی میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتا دیتا ہوں کہ وہ کہاں رہتی ہے، تم اس کے پاس جا کر اپنی سچائی، اپنی شناخت کے بارے میں جان سکتی ہو۔ جن ذات کے کہنے پر تھوڑی سی دیر میں وہ اس عورت کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اندر سے اپنے آپ کو بہت طاقتور اور مضبوط محسوس کر رہی تھی، یہ سوچ کر کہ اسے پالنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات تھا، ایک طاقتور جن ذات جس نے کبھی بھی اسے زندگی میں کسی موقع پر بھی شکست کھانا نہیں سکھائی تھی۔ آدھی رات کے اس پہر وہ اس عورت کے گھر کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ کون ہے؟ ایک عمر رسیدہ آواز ابھری۔ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ تبھی عورت نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ آنکھوں پر ہاتھوں کا چھجا بنائے وہ دعا کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون ہو تم بیٹی، اور آدھی رات کو میرے دروازے پر کیا کر رہی ہو؟
وہ شکل سے جتنی بھولی اور معصوم دکھائی دے رہی تھی، در حقیقت اس کی چالاکی اور مکروہ ارادوں نے اسے اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ دعا نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا اور کہنے لگی، تمہیں یاد ہی ہوگا، آج سے 3 سال پہلے تم نے ایک چھوٹی بچی کو خوفناک قبرستان میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ لڑکی بے آسرا اور لاوارث تھی۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ وہ عورت 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دعا کے چہرے کو دیکھنے لگی، کیونکہ 3 سالہ بچی کی شباہت اس خوبصورت چہرے میں دکھائی دے رہی تھی۔ کیا تمہارا نام دعا ہے؟ وہ کانپتی آواز میں اس سے پوچھنے لگی۔ دعا نے طنز بھری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر کہنے لگی، اوہو، تو تمہیں میرا نام بھی یاد ہے۔ حیرت ہے، جسے جان بوجھ کر موت کے حوالے کیا جاتا ہے اس کا تو نام یاد کیا ہی نہیں جاتا، ان کے تو نام ہی بھلا دیے جاتے ہیں، پھر تمہیں میرا نام کیسے یاد رہ گیا؟ دعا کی آنکھوں میں بے پناہ تکلیف تھی۔ اس عورت نے اسے اندر آنے کو کہا تھا۔ اندر آؤ بیٹی، میں تمہیں ساری سچائی بتاتی ہوں۔ اب دعا اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ پھر وہ سر جھکا کر کہنے لگی، اپنی اولاد پانے کی لالچ اور اس عامل کی باتوں کے چکر میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ سب کچھ بھول بیٹھی کہ تقدیر بنانے والی اس کی ذات ہے، اولاد کا سکھ دینے والا بھی وہی ہے، لیکن عامل نے مجھے لوٹ کر عمل پہ عمل کروائے، لیکن مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ آج میرا شوہر دوسری شادی کر کے بیٹھا ہے، اس کے 3 بچے ہو چکے ہیں، جبکہ میں اپنی اسی کوٹھری میں رہتی ہوں۔ میری زندگی بہت بری گزر رہی ہے بیٹی۔ دعا کی آنکھوں میں حیرتوں کا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ تو کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ وہ حیرت سے اس عورت سے پوچھنے لگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر کہنے لگی، میں نے تمہیں گود لیا تھا ایک آدمی سے جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ تمہاری ماں تمہاری پیدائش کے وقت ہی مر گئی تھی۔ وہ آدمی ہمارے محلے میں ہی رہتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس نے چھپ کر دوسری شادی بھی کر رکھی تھی۔ دوسری شادی تمہاری ماں سے کی تھی، جبکہ پہلی بیوی سے اس کی 4 بیٹیاں بھی تھیں۔ میں اس آدمی کے شہر کا نام تو جانتی ہوں، لیکن وہ اب کہاں رہتا ہے مجھے یہ معلوم نہیں ہے۔ تم میری سگی بیٹی نہیں ہو دعا۔ دعا فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اگر تم مجھے پال پوس کر جوان کر لیتی تو شاید میرے دل میں تمہارے لیے بہت محبت ہوتی، عزت ہوتی، میں تمہیں سگی ماں سے بھی زیادہ محبت دیتی، لیکن آج تم میری نظروں میں اپنا مقام کھو چکی ہو۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اس گھر سے پلٹ کر بھاگنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنی شناخت پانے کی کوششوں میں اس دنیا میں بھٹکتی پھر رہی تھی۔ پیچھے سے وہ عورت اسے آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن وہ سنسان سڑک پر روتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ پھر تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ ابھی دعا کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہی تھے کہ اچانک اسے سامنے ایک سفید لباس میں ملبوس جن زادہ دکھائی دیا۔ وہ اس کا جن زادہ باپ تھا، اسے پالنے والا۔ میں اسی لیے تمہیں سچائی بتانا نہیں چاہتا تھا میری بیٹی، سچائی جان کر تمہیں ایسا ہی دکھ ملنے والا تھا۔ وہ نہایت رنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن سچائی تو یہی ہے نا کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ اس دنیا میں میرا وجود آیا ہی کیوں؟ میری کوئی پہچان نہیں۔ میرا باپ خود مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دینا چاہتا تھا، پھر آپ نے مجھے کیوں بچایا بابا؟ کیا تم اپنے باپ سے بدلہ لینا چاہتی ہو؟ اب جن ذات کی آنکھوں میں اس کے لیے بدلے کی چمک تھی۔ دعا نے فوراً ہی سر اٹھایا اور کہنے لگی، میں انہیں احساس دلانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تمہارے پاس صرف 2 دن ہیں۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی کی شادی ہے، اس کے گھر میں شہنائیاں بج رہی ہیں، لیکن تمہاری آنکھوں سے گرنے والے آنسو ان کی خوشیوں میں زہر گھولنے والے ہیں۔ جن ذات نے سب معلوم کر لیا تھا۔ وہ اپنی طاقت سے معلوم کر چکا تھا کہ دعا کا باپ کون ہے۔ دعا نے فوراً ہی سر اٹھایا اور کہنے لگی، کیا سچ میں ہی وہاں پر شادی ہو رہی ہے؟ ہاں، تمہاری سب سے بڑی سوتیلی بہن کی وہاں پر شہنائیاں بج رہی ہیں۔ جا کر اپنے باپ سے بدلہ لو اسی بات کا، تاکہ اسے احساس ہو کہ زندگی میں ہم کسی کے ساتھ کچھ برا کرتے ہیں تو کبھی نہ کبھی وہ گناہ ہمارے سامنے آ کر ضرور کھڑا ہوتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹی، جن زاد نے اسے یقین دلایا تھا۔ اب دعا بھی اپنے آنسو صاف کر چکی تھی۔ وہ فوراً اس شہر میں جانا چاہتی تھی جہاں پر اس کا سگا باپ اور اس کی پہلی بیوی اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ جن زاد کے دیے ہوئے پیسے لے کر وہ بس میں بیٹھی اور دوسرے شہر پہنچ گئی۔ شہر پھرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، لیکن کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ یہی سوچ کر دعا ہر مصیبت سے لڑنے کے لیے تیار تھی۔
اب وہ آدھی رات کو خاموشی سے اسی گھر کی طرف جا رہی تھی، لیکن اچانک ہی بیچ راستے میں رک گئی۔ جنزاد جو اس کے پیچھے پیچھے ہی اس کے ہمراہ تھا، کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، کیوں رک گئی ہو تم بیٹی؟ دعا نے پلٹ کر اپنے جنزاد باپ کو دیکھا اور کہنے لگی، لیکن میں وہاں کیا بن کر جاؤں گی؟ سب مجھے دیکھیں گے کہ میں ایک اجنبی لڑکی ہوں۔ میں وہاں اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر ہی جانا چاہتی ہوں۔ وہاں لڑکیوں کی ایک بھیڑ ہوگی، تم بھی وہاں جا کر کھڑی ہو جانا، کوئی تمہیں نہیں دیکھ سکے گا۔ اب وہ ہر بات سمجھ چکی تھی، اس لیے سامنے ہی وہ گھر نظر آ رہا تھا جو گزرتے وقت کے ساتھ خوبصورت اور پر آسائش بنگلہ بن چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ احمد علی کو خوب ترقی ہوئی تھی، اسی لیے وہ ایک مالدار انسان بن چکا تھا۔ اس کی چاروں بیٹیاں جوان ہو چکی تھیں اور سب سے بڑی بیٹی کی آج شادی تھی۔ تبھی دعا چپکے سے اس گھر میں داخل ہوئی اور مہمانوں کی بھیڑ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا تھا۔ وہ فوراً ہی دلہن کو تلاش کرنے دلہن کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ تب اس نے دیکھا دلہن کمرے میں اکیلی تھی۔ اب وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ لال رنگ کا جوڑا پہنے بس چند ہی لمحوں میں اس کی بارات آنے والی تھی۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور غور سے دلہن کو دیکھنے لگی۔ حفصہ جو احمد علی کی سب سے بڑی بیٹی تھی، حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو اجنبی لگ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کیا تم مہمان ہو؟ وہ نرمی سے اس لڑکی سے پوچھنے لگی۔ دعا نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، ہاں آج تمہاری نہیں میری شادی ہے۔ حفصہ حیران رہ گئی، کہنے لگی، تم پاگل تو نہیں ہو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں پاگل نہیں ہوں، لیکن اس گھر میں سب پاگل ہونے والے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے جنات کو ایک اشارہ کیا تھا۔ لمحے بھر میں جنات نے حفصہ کو غائب کر دیا تھا۔ وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دلہن اس کمرے میں موجود ہوتے ہوئے بھی کسی کو دکھائی نہ دی۔ اب دعا جلدی جلدی حفصہ کی جگہ خود دلہن بن گئی تھی۔ لال گھونگھٹ میں کسی کو دکھائی نہ دیا تھا کہ دلہن حفصہ نہیں بلکہ دعا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح ہو گیا تھا۔ وہ اس اجنبی انسان کے برابر میں بیٹھی تھی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ اتنی دیر میں حفصہ کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ وہ حیران پریشان رہ گئی کیونکہ اس نے دلہن کا لباس پہن رکھا تھا، لیکن اب وہ اپنے گھر کے کپڑوں میں موجود تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ کر باہر آئی جہاں پر سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ تبھی احمد علی کی بیوی زبیدہ چلاتے ہوئے کہنے لگی، ارے میری بیٹی کی شادی تھی لیکن وہ تو یہاں کھڑی ہے، تو وہاں دلہن کے روپ میں گھونگھٹ ڈالے کون بیٹھا ہے؟ تھوڑی ہی دیر میں سارے مہمان جمع ہو گئے۔ سب لوگ دلہن کو دیکھنا چاہتے تھے جس نے ابھی تک اپنا گھونگھٹ اٹھا کر کسی کے سامنے بھی اپنا چہرہ ظاہر نہ کیا تھا۔ احمد علی بھی حیران پریشان سا دلہن کے سامنے آیا تھا کیونکہ اس کی چاروں بیٹیاں اس کے آس پاس کھڑی تھیں، جبکہ اسی کی بیٹی کی شادی تھی، تو پھر دلہن کے روپ میں لڑکی کون ہے؟ کون ہو تم لڑکی، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی جو تم میری بیٹی کی جگہ پر دلہن بن کر کھڑی ہو؟ یہ تم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ احمد علی غصے سے چلا رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے دعا نے گھونگھٹ الٹا اور احمد علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں بابا، تو پھر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ احمد علی 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا ماضی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ زینب کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے سے وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ ایک عرصہ اس نے زینب کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ اس کی دوسری بیوی تھی۔ اس کے قدموں نے حرکت ہی نہ کی تھی، لیکن دعا جان گئی کہ احمد علی اسے پہچان گیا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اب وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں دعا سے پوچھ رہا تھا۔ میرا نام دعا احمد علی ہے، اور میں آپ کی بیٹی ہوں بابا، جسے آپ نے ایک سفاک عورت کے حوالے کر دیا، جو رات کی تاریکی میں مجھے مرنے کے لیے خوفناک قبرستان میں چھوڑ آئی تھی۔ احمد علی نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ ابھی بھی دعا کی وہ چھوٹی سی تصویر اس کے والیٹ کے ایک کونے میں موجود تھی، جس کے بارے میں ابھی تک اس کی پہلی بیوی بھی نہیں جان پائی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنی اس بیٹی کو دیکھنے لگا۔ زبیدہ اور اس کی بیٹیاں حیران رہ گئی تھیں۔ پھر زبیدہ غصے سے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ یہ لڑکی کون ہے اور اس نے آ کر ایسا تماشا کیوں کیا؟ کیوں میری بیٹی کی زندگی برباد کی؟ احمد علی نے سر جھکا لیا، پھر بے بسی سے زبیدہ کو کہنے لگا، تم اس کی شناخت تو سن چکی ہو۔ اس نے اپنا نام دعا احمد علی بتایا ہے۔ یہ میری ہی ایک غلطی ہے۔ غلطی؟ آپ مجھے غلطی کہہ رہے ہیں بابا؟ دعا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ آپ نے ایک بیٹی کو پیدا کیا تھا؟
کبھی پلٹ کر اس کی یاد نہ آئی؟ احمد علی روتے ہوئے کہنے لگا، بہت یاد آئی، لیکن اس معاشرے نے مجھ سے یہ حق چھین لیا تھا۔ میں چاہ کر بھی کسی کے سامنے یہ سچائی نہیں بتا سکتا تھا کہ میں نے زبیدہ کی موجودگی میں ایک اور شادی کر رکھی ہے۔ اسی خوف نے کہ میرا گھر نہ ٹوٹ جائے میری زبان بند کیے رکھی۔ جبھی تو پلٹ کر میں ایک بار اس عورت کے پاس بھی گیا تھا اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنے، لیکن اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے تمہارا بہت پتہ کروایا، تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش کی، لیکن کہیں سے بھی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ دعا روتے ہوئے کہنے لگی، لیکن آج مجھے شناخت مل گئی۔ اس شناخت کو پانے کے لیے میں پچھلے 20 سالوں سے اس دنیا میں بھٹک رہی ہوں، لیکن اب میں آپ کے نام سے پہچان نہیں بنانا چاہتی۔ برابر میں کھڑا اس کا شوہر حیرت سے دعا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے بھی یہ خوبصورت لڑکی بہت اچھی لگی تھی، گو کہ وہ اپنے ماں باپ کی پسند سے شادی کر رہا تھا، لیکن اس نے تو ابھی تک لڑکی کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی۔ لیکن دعا نام کی اس لڑکی سے شادی ہو جانے کے بعد اس نے سوچا کہ اس کے ماں باپ نے اس کے لیے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ پھر دعا نے احمد علی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ ایک ایسے باپ ہیں جس نے اپنی بیٹی پیدا کی اور اسے غیروں کے حوالے کر دیا۔ اب میری شناخت میرے شوہر کے نام سے ہوگی، آپ کے نام سے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی آئی تھی۔ شادی کی رات اس نے اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے کہنے لگی، میں اس معاملے میں بالکل بے بس تھی۔ میں اپنے باپ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اسے احساس دلانا چاہتی تھی کہ کسی کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کے ساتھ بھی ایسے حالات ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ شوہر نے اسے معاف کر کے کھلے دل سے قبول کر لیا تھا، لیکن احمد علی دوسرے دن دعا سے معافی مانگنے آ گیا۔ مجھے معاف کر دو میری بیٹی، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ زبیدہ اور میری چاروں بیٹیاں مجھ سے سخت ناراض ہیں۔ کیا تم اپنے باپ کو اس اذیت میں مبتلا دیکھ سکتی ہو؟ آپ میرے باپ نہیں ہیں، میرا باپ وہ ہے جو مجھے اس رات خوفناک قبرستان سے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے مجھے پالا پوسا، جوان کیا، ہر طرح سے میرا خیال رکھا۔ میرے دل میں صرف اسی کی محبت ہے۔ دعا کافی حد تک سنگ دل ہو چکی تھی۔ پھر احمد علی نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، میں بھی اس مہربان انسان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہے وہ جس نے میری بیٹی کی حفاظت کی؟ دعا نے رخ موڑا اور کہنے لگی، کاش وہ ایک انسان ہوتا تو میں کبھی بھی اس کی زندگی سے واپس یہاں نہ لوٹتی، لیکن وہ ہمارے جیسا انسان نہیں بلکہ ایک جن زاد ہے۔ ایک جن زاد نے مجھے پالا ہے، پال پوس کر جوان کیا۔ اس نے مجھے باپ اور ماں دونوں جیسی محبت دی تھی۔ اب وہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ احمد علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دعا کو پالنے والا ایک جن زاد ہے۔ کیا اس خوفناک قبرستان میں کوئی آسیب رہتا تھا؟ وہ حیرت سے اپنی بیٹی کو پوچھ رہا تھا۔ دعا نے رخ موڑا اور پھر کہنے لگی، لیکن آپ نے یہ راز کسی کو بھی نہیں بتانا کہ مجھے پالنے والا ایک جن زاد تھا اور میں اسی کی بیٹی ہوں۔ اسی نے مجھے آپ تک پہنچایا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ زندگی بھر میرے پاس نہ کسی دکھ کو آنے دے گا نہ تکلیف کو۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ اب احمد علی خاموش تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی بیٹی کی کہانی میں کسی تیسرے کا وجود بہت خاص ہے، اور وہ خاص وہی جن ذات تھا جس نے دعا کو پال پوس کر جوان کیا تھا۔ اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سسرال میں رہ رہی تھی۔ شوہر کے دل میں اپنی تابعداری سے جگہ بنا چکی تھی تو سسرال والوں کے دلوں پر راج کر رہی تھی، کیونکہ وہ انتہائی فرما بردار لڑکی تھی۔ کچھ اس کے اندر جنات کی دی ہوئی طاقتیں تھیں کہ وہ سب کچھ پہلے سے ہی جان لیتی تھی کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے یا اس سے کوئی کیا کام لینا چاہتا ہے۔ وہ کسی کے کہے بغیر ہی سب کچھ جلدی جلدی نمٹا لیتی۔ یوں ساس کی نظروں میں وہ ایک عزت دار بہو تھی۔ سب لوگ اس کی خوب عزت کرتے تھے۔ پھر ایک دن وہ احمد علی سے ملنے اس کے گھر گئی، جہاں پر اس کی ناراض بیوی اور بیٹیاں موجود تھیں۔ یہ راز سامنے آنے کے بعد زبیدہ نے کئی دن تک احمد علی سے بات نہیں کی تھی۔ ابھی بھی اس کے دل میں خفگی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی سب سے بڑی بیٹی حفصہ کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ دعا نے بدلہ لینے کے لیے حفصہ کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی مستحق نہیں تھی، اسی لیے دعا اس سے گلے شکوے کر کے سب کچھ معاف کروانا چاہتی تھی۔ اس نے احمد علی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، میں اپنے جنات باپ کے کہنے پر آپ کو معاف کر رہی ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے معافی دینا سکھایا ہے۔ بدلے کی آرزو میرے اندر تھی۔ انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے بدلہ لوں، لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں اپنی ساری بہنوں کی شادی خود کرواؤں گی۔ جو کچھ بھی ان کی زندگی میں کمی ہے وہ میں سب پوری کروں گی، کیونکہ میں نے زندگی کو بہت اذیت سے سہا ہے۔
وہ بہت سی چیزیں جو بچے بچپن میں محسوس کرتے ہیں وہ میں نے محسوس نہیں کی۔ ایک جنزاد نے مجھے پالا، اسی لیے وہ مجھے زیادہ انسانوں کے قریب جانے نہیں دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان اسے مجھ سے دور لے جائیں گے۔ میں نے اپنا بچپن بہت عجیب و غریب گزارا ہے، لیکن شاید اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں، کیونکہ بعض دفعہ انسان اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے خطرے کو بھانپتے ہوئے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ آنے والی زندگی میں کسی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ احمد علی نے اسے سینے سے لگا لیا، پھر کہنے لگا، تم میری بیٹی ہو، میں نے تمہیں ہر پل محسوس کیا، ہر پل اپنے دل میں تمہاری تڑپ لے کر میں زمانے بھر میں پھرتا رہا کہ کہیں تو تمہارے وجود کی خوشبو محسوس ہو۔ احمد علی نے بہت پرانی تصویر اپنے والیٹ سے نکال کر دعا کو دکھائی، تب اس نے اپنے باپ کو معاف کر دیا۔ پھر آنے والے دنوں نے دیکھا کہ اس نے کیسے دھوم دھام سے اپنی ساری بہنوں کو رخصت کروا دیا تھا۔ زبیدہ نے بھی اسے اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا، لیکن اپنے شوہر سے ایک شکوہ ضرور کیا کہ شاید جب دعا 3 سال کی تھی تو مجھے سچائی بتا دیتے تو میں اسے اپنے ساتھ رکھ لیتی، یوں اسے آج اتنے سالوں بعد غیروں کی طرح ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اب دعا اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش اپنی زندگی گزار رہی ہے، لیکن کبھی بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ اپنے جنزاد باپ کو بتانا نہیں بھولتی، اور وہ آ کر اس کی مدد کرتا ہے۔ کون کہتا ہوگا کہ ایک 3 سالہ بچی جسے ایک شیطان صفت عورت رات کے اندھیرے میں قبرستان میں چھوڑ آئی تھی، اسے پالنے والا ایک جنزاد ہوگا اور وہ اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ یہی دعا کی عجیب و غریب کہانی تھی۔ اسے پالنے والے مہربان جنزاد نے اس کی پوری زندگی بہت خوبصورت بنا دی تھی، لیکن آج بھی دعا اسے اپنے باپ کی طرح عزت دیتی ہے، اسے اپنے پاس بلاتی ہے، رات کی تاریکی میں کبھی کبھار اس سے ملنے بھی چلی جاتی ہے، کیونکہ اب وہ اپنے قبیلے کے جنات کے ساتھ رہتا ہے۔ دعا آج ایک بیٹے کی ماں بن گئی، لیکن اس کے بیٹے کے اندر بھی دعا جیسی طاقتیں ہیں، اور یہ طاقتیں دینے والا وہی جنزاد ہے، تاکہ دعا اپنی طرف آنے والی ہر مشکل کا آسانی سے مقابلہ کر سکے۔